بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام۔ آج کے ہمارے ویڈیو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قاتل حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کریں گے۔ ان لوگوں نے ان انبیاء علیہ السلام معصوموں کو کیوں قتل کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے اور ان کی فتنوں اور شرارتوں اور فتنوں پر درازیوں کا تفصیلی بیان کرتے ہوئے بار بار یہ اعلان فرمایا کہ ان ظالموں نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، جس کا ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اور نبیوں کے سوا جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 43 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح تعریف فرمایا ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی، پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ کے اس کو اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اب تجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات بہت زیادہ ناگوار گزری، وہ حضرت یحییٰ کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد جرادن میں نماز پڑھ رہے تھے بحالت سجدہ ان کو قتل کر دیا، اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوا کر، مگر کٹا ہوا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کروائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں، اور اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہوا کہ وہ عورت ساری کی ساری زمین میں دس گئی۔ اور حضرت یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف یہ ظالم لوگ متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی شہید کر دیں گے، مگر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئے اور ایک درخت کی شاخ میں روح پوش ہو گئے۔ یہودی نے اس درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی کہ خبردار اے زکریا، اگر آپ نے کچھ بھی آہوزاری کی تو ہم پوری روئے زمین کو تہہ و بلا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر کیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا اور ظالم یہودیوں نے درخت کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کس جگہ پیش آیا۔ قول تو یہ ہے کہ مسجد جردن میں شہید ہوئے، مگر حضرت سلمان ساروی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثمر بن عطیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بیت اللہ میں ہیکل سلیمانی اور قبرگاہ اور قربان گاہ کے درمیان آپ شہید ہو گئے، جس جگہ آپ سے پہلے 70 انبیاء کو یہودی قتل کر چکے تھے۔ بہرحال یہ سب کو مسلم ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے اعلان اپنی دعوت حق کا واز شروع کر دیا، اور بالآخر یہودیوں نے آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا، بلکہ قتل کے لیے آپ کے مکان میں ایک یہودی داخل بھی ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بدلی بھیج کر آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے واقعات اور حالات سے اگرچہ حقیقت بین نگاہیں سے بہت سے نتائج حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم چند باتیں خصوصی طور پر قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں ان یہودیوں سے زیادہ
شکل کلب اور بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حالانکہ یہ برگزیدہ اور مقدس ہستیاں نہ کسی کو ستاتی، نہ کسی کے مال دولت پر ہاتھ ڈالتی تھی، بلکہ بغیر اجرت اور عوض کے لوگوں کی اصلاح کر کے انہیں فلاح اور سعادت دارین کی عزتوں سے سرفراز کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ بہرحال ظالموں یہودیوں نے اپنی شقاوت سے خدا کے نبیوں کے ساتھ جو ظلمانہ سلوک کیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان مقدس نفوس کا خون بہایا، اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس لیے خداوند قہار جبار نے اپنے قہر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہاں میں ملعون قرار دیا۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان ملعونوں سے ہمیشہ نفرت دشمنی رکھیں۔ نمبر 2، بنی اسرائیل چونکہ مختلف قبائل میں تقسیم تھے، اس لیے ان کے درمیان ایک ہی وقت میں متعدد نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، اور ان سب نبیوں کی تعلیمات کی بنیاد حضرت موسیٰ کی کتاب تورات ہی رہی، اور ان سب انبیاء کرام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائبین کی رہی۔ نمبر 3، علماء کرام کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک حق پر ڈٹ کر اس کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، اور حق کے معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ سر کٹ جانے کے بعد بھی حضرت یحییٰ کے کٹے ہوئے سر سے یہی آواز آ رہی تھی کہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کروائے ہوئے عورت سے اس کا شوہر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ تھے میرے بھائیوں انبیاء علیہ السلام۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرنی چاہیے، اور دین اسلام ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے چاہیے۔ آمین ثم آمین۔